ہسدے کو اللہ نے مقرر کر دیا ایک ہسدے کو جو اگر زمین پر مارے گا تو اس کا زہر اتنا آلودہ زہر ہے کہ وہ بے نمازی کو مارتا رہتا کبھی ظہر تک، ظہر چھوڑے تو عصر تک مارتا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا، جتنے نمازہ چھوڑتے اتنے بار وہ ڈستا ہے، ہسدہ اللہ مقرر کر کو ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس بات کی اہمیت کتنے احساس کے ساتھ ہمیں لینا ہے۔ ہمیں اللہ کے کتنے بڑے حکم کو چھوڑ کوئی، ماشاءاللہ اللہ صحت دیا ہے، ماشاءاللہ اللہ ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے سے دور نہیں رکھا، اللہ نے بہترین صاف شفاف پانی سے دور نہیں رکھا، اللہ نے کپڑوں سے دور نہیں رکھا، اللہ نے عزت سے دور نہیں رکھا، اللہ نے شان و شوکت سے دور نہیں رکھا، عزت کی کما رہے، عزت کی کھا رہے ہیں، اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اللہ نے ہر چیز سے نوازا، تو پھر اللہ کتنے بڑے ہیں۔ ایک کپڑا ہمارے جسم میں آ کر پہنائے جانے کے لیے زمین کتنی محنت کرتی ہے معلوم آپ کو؟ زمین کا ریت، زمین کا کسان زمین میں کارٹن بوتا ہے، وہ کارٹن نکلتا ہے، روئی نکلتی ہے، اور پھر ملوں میں جا کر کپڑا بنتا ہے۔ یہ جو آپ جسم پر کپڑا پہنے یہ بھی زمین کی دین ہے، زمین سے آیا ہے۔ جو کھانا کھاتے ہیں وہ زمین سے چیر کر، اللہ زمین کی چھاتی کو چیر کر نکال رہا ہے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں بھلے ہی آسمان سے برس رہا ہو، اللہ نے زمین میں چشموں کو بنایا ہے، یہ زمین کو پھاڑ پھاڑ کے باہر نکل رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں اللہ نہ نوازتا تو ہماری زندگی کتنی مشکل پڑ جاتی۔ اگرچہ کہ آج فلٹر پانی کو قیمت بن گئی، اصل چیز پانی کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر پانی قیمتوں میں بکتا تو پیٹرول سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے آج۔ اگر اللہ پانی کی سطح کو دنیا میں کم کر دے، پیٹرول سستا ہو جائے گا، پانی قیمت بن جائے گا۔ اللہ کھانوں کی قیمت زیادہ کر دے، آپ سونا نہیں خریدیں گے، کھانے کے لیے پیسے جمع کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور لازم ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، اللہ نے ان کی قیمتوں کو کم بنایا۔ جیسے ہوا، کوئی سانس لینے کے لیے پیسے نہیں دیتا، جیسے انگار، آگ کے بغیر انسان کی زندگی نہیں۔ وہ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز وہ اس کی زندگی کے لیے آگ کی ضرورت ہے۔ آگ کی کوئی قیمت نہیں، آپ 50 پیسے 1 روپے میں آپ کو ماچس باکس مل جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ گن لگائی تو آپ کا چولہا جل جاتا ہے۔ اللہ نے ضروری چیزوں کو کیسے بے قیمت رکھ دیا، کیونکہ انسان محتاج ہے۔ عناصر اربع سے انسان کی زندگی بنایا اللہ نے۔ 4 چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے لیے، 2 نیچے کے 2 اوپر کے، 2 اوپر کے ہوا اور انگار۔ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، آگ کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور 2 نیچے کے زمین کے، پانی اور مٹی۔ مٹی کے بغیر بھی زندگی نہیں ہوتی، پانی کے بغیر بھی زندگی نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ ان 4 چیزوں میں سب سے زیادہ قیمت کون سی چیز ہے؟ آگ کی قیمت نہیں، ہوا کی قیمت نہیں، پانی کی قیمت نہیں، مٹی کی قیمت نہیں بنائی، اللہ نے سب کو سستا بنا دیا، اور مٹی سے نکلی ہوئی دھات کو قیمت بنا دیا، زیور بنا دیا، اللہ نے اس کو بھی قیمت رکھ دی۔ جو چیزیں غیر ضروری ہے اس کو اللہ نے قیمت دیا، جو ضروری ہے اس کو اللہ نے بے قیمت بنا دیا، تاکہ اللہ کے بندے آسانی سے زندگی گزار سکے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، مالک الملک کتنا بڑا ہے، ایک سانس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں ایک انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ایک انسان کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اس ایک سانس کا بھی ہم احسان نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا۔ اس بڑے خدا، اس بڑے اللہ کے حکم کو ہم پیٹ کے پیچھے رکھے ہیں۔ دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں اللہ کو پانے کے لیے۔ آپ اپنے باغ، کھیت، دکان، بزنس، تجارت، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو آپ یاد رکھیں، اور یہی انسانی زندگی ہے۔ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ بیٹھ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی راہبوں کی طرح آپ نہیں بیٹھ سکتے، سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کسی جنگل میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے۔
آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، دکان کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے، پیسے کمانے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد دہانی کے لیے. نماز پڑھے اللہ یاد رہتا، نماز چھوڑ دی اللہ یاد نہیں رہتا. میری یاد دہانی کے لیے نماز پڑھو بولے اللہ. کیسا حکم نازل کر دیا. ایک تو کیا کہ تم نماز بھی پڑھو، زکات دو، تم صدقہ کرو، خیرات کرو، سب بولا اللہ، عمومی بولا. لیکن اللہ کیسے بول رہا اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز پڑھو مجھے یاد رکھنے تو نماز پڑھو بولے اللہ. یاد رکھو اللہ کو کیسے، عملی نمونہ پیش کرو. ہم جس خبر میں مدفون ہوتے ہیں اس خبر میں ٹائلس نہیں لگائی جاتی، پینٹ نہیں مارا جاتا، فین نہیں لگایا جاتا، اے سی نہیں لگائی جاتی، کولر نہیں لگائے جاتے، وہاں آپ کے لیے صوفہ، پلنگ، نیالی، بستر نہیں لگایا جاتا. یہ تمام چیزیں آپ لگا سکتے ہیں اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے سے. آپ کے گھر میں بہترین قالین ہے، بہترین صوفہ سیٹ ہے، بہترین کرسیاں ہیں، بہترین اے سی ہے، سب ہے. یہ اس دنیا میں ہے جو زمین کے اوپر ہے. زمین کے نیچے بھی تو چاہیے زندگی کے لیے. تو اب اس کے لیے کہاں لگائیں گے؟ فرنیچر کی دکان کو آرڈر کریں گے کیا؟ فین والے دکان کو آرڈر کر کے میں میری خبر میں ایسے لگاؤ؟ نہیں لگا سکتے. یہ دنیا کی زندگی و آخرت کی زندگی و عالم برزخ ہے. میرے دوستوں بزرگوں، وہاں ہم اپنی اے سی لگائیں گے، ٹھنڈا کریں گے اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے سے. حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. جب مدفون کر کے فارغ ہو کے لوگ اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں تو ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے. کیا ہے؟ اس کے اعمال. ایمان کے ساتھ اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے. عمل آپ کا دوست ہے، عمل آپ کا رشتہ ہے، عمل آپ کے لیے اہم ہے. بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے. عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا عمل خبر میں آئے گا، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. خبر کے سوالات کی آسانی کے لیے دنیا میں عمل کرنا، اس امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے دوستوں. وہ صحابی جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کی ایک آواز پر لبیک کہا، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر، کمرے کو چھوڑ کر آپ نکل کر میدان کارزار میں جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے حکم پر وہ شہید ہو جاتے ہیں. اللہ ایسے رتبے سے نوازتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ میرے اس حنظلہ کو لے کر آؤ، وہ غسل سے واجب تھا، اس کو غسل کرا کے دنیا میں لے کے جاؤ. اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، عزت اور شان و شوکت سے اس کو نہلا دھلا کر بلایا. ہم اللہ اتنے بڑے اللہ کے حکم کو کیسے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. مثال کے طور پر فجر کی نماز، مثال کے طور پر ایک فجر کی نماز آپ دیکھ لیجیے. فجر کی نماز میں مسجدوں کا آپ رخ کر لیجیے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہیں سے کوئی سائنٹسٹ کہہ دے، کوئی ڈاکٹرز کہہ دے، کوئی بھی زمینی جو دورہ کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیں بھائی دیکھو فجر میں آپ ہوشیار رہو، فجر کی نماز کے وقت میں ہوشیار رہو، بھوکمپ ہونے والا ہے، تو کیا کریں گے بھائی؟ سوئیں گے کیا؟ سوئیں گے کیا؟ کوئی سوئے گا آرام سے؟ کتنے آرام سے سو رہے ہیں ہم لوگ. انسان کے سونے کا ایک وقت ہے، اٹھنے کا ایک وقت ہے، وہ اسلام نے بتایا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت کے ساتھ خاص کیا. اللہ چاہتا تو آپ 1-8 گھنٹہ نکال لو، پھر 5 وقت کی نماز آدھے پونے گھنٹے میں پورے 5 وقت کی نماز پڑھ لے کو تمہیں ڈیوٹی انجام کو بول سکتا تھا اللہ. لیکن وقت بنایا کس لیے؟ فجر کا ایک الگ سے وقت بنایا، ظہر کا الگ سے وقت بنایا، عصر کا الگ سے وقت بنایا، مغرب کا الگ سے وقت بنایا، عشاء کو الگ سے وقت بنایا. تمام اوقات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تمام نمازوں کے نام بھی اشارتن کنایتن قرآن کے اندر موجود ہے. وقت کے ساتھ اللہ نے نماز کو خاص کیا. اب جگنا ہماری ذمہ داری ہے، اٹھنا ہماری ذمہ داری ہے. بچے کو صبح سویرے ٹیوشن ہوتا ہے تو اٹھتے نہیں کیا؟ کیوں اٹھتے ہیں؟ کہیں بچے کی زندگی برباد نہ ہو جائے، اس لیے اٹھتے ہیں. صبح میں واکنگ جاگنگ جانے والے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ صحت برباد نہ ہو جائے. بھائی ہمارا ایمان برباد ہو رہا ہے نا، ہمیں فجر میں سو لے کرے تو ہمارا عمل برباد ہو رہا ہے نا.
ہماری روحانی کمزور ہو رہی، بیمار ہو رہی، نہ ہمیں فجر میں سو لیتے ہے تو یاد رکھو دوستو، یاد رکھو جو فجر کی نماز پڑھ لیا اس نے پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کر لیا، جس نے عشاء کی نماز پڑھ لیا اس نے آدھی رات کی نماز کا ثواب حاصل کر لیا۔ کتنے نمازاں؟ عشاء کی نماز پڑھے تو کون سا ثواب؟ آدھی رات کا ثواب۔ فجر کی نماز پڑھے تو پوری رات کا ثواب۔ جاؤ جاؤ سو، آرام سے سو، اٹھ جاؤ 5، 5:15، 5:30، اب جماعت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے دربار میں حاضری دینے کا وقت ہے۔ حاضری تو تم کہاں سو رہے ہو؟ جہنم کے بستر کو اتنا گرم کیوں کر رہے ہو؟ اتنا ہی سنبھال سکتے ہو جتنا سنبھال سکتے ہو، جتنا نہیں سنبھال سکتے، جو نہیں سنبھال سکتے اس کو چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک سوال بیان کرتے ہیں، ایک سوال۔ جنت والے جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جنت والے پریشان ہو جائیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس وجہ سے ڈال دیا؟ بتاؤ تم کو جہنم میں، تمہیں کہیں کو جہنم میں جل رہی سوچی، کیا واسطے تمہیں جہنم میں جل رہی، کیا واسطے تم نے اللہ جہنم میں ڈالے؟ اگر وہ پوچھتی جنت والے جہنمیوں کو تو انہوں کیا بولتی؟ بولو قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے اللہ جہنم میں ڈال۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ بہت دیا تھا، مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے اس لیے جہنم میں ڈالا۔ عبادت بدن کی بھی ہے، عبادت مال کی بھی ہے، دونوں کا خیال نہیں رکھا، غفلت میں رہے اس لیے جہنم میں پھینک دیا اللہ۔ اللہ کی بات کو ماننے میں عزت، اللہ کی بات پر چلنے میں عزت ہے میرے دوستوں۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جو نہیں مانتے ان کی حالت کیا ہوگی، جو مانتے ان کی حالت اب تک، اب جو نہیں مانتے ان کی حالت کیا ہوگی۔ ایک صحابی گزرے حضرت ثعلبہ، صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے میاں بیوی کے درمیان صرف ان کو استعمال کے لیے ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی جوڑا تھا۔ کتنے جوڑے تھے؟ ایک ہی جوڑا تھا۔ وہ صحابی جماعت کی نماز میں آتے تھے، پھر جماعت جیسے ہی ہو جاتی تھی وہ چلے جاتے تھے۔ وہ صحابہ کو سوال پیدا ہو گئے، کیا رکتے نہیں ہیں؟ آتے جماعت پڑھتے پھر چلے جاتے، رکتے نہیں۔ شکایت پہنچی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، اے ثعلبہ تم کا ایسا کون سا تقاضا آپ کے سامنے آ گیا؟ آپ جماعت میں رہتے ہو، جماعت ختم ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہو، رکتے نہیں۔ تو حضرت ثعلبہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا ہے، میں اسے پہن کر نماز کے لیے آ جاتا ہوں، کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں۔ میری بیوی پردے میں رہتی ہے، جا کر وہ بھی نماز پڑھ لے وقت پر اس لیے کپڑا پہنچا دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ثعلبہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے مالداری کی دعا فرمائیے، آپ مجھے مالداری کی دعا فرمائیے تاکہ میری یہ غربت ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ غریبی پر صبر کرو، تم اس غریبی پر، تم اپنی غربت پر صبر کرو، تمہارے لیے یہی خیر ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ لیکن انہوں نے اس رائے کو منع نہیں، اصرار کیا یا رسول نہیں مجھے مالداری کی دعا کی۔ صحابہ نے سمجھایا اے ثعلبہ نبی کی بات کو مان لو، خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، نبی کی دعا مل جائے گی تم کو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے مالداری کی دعا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور پوچھا اے ثعلبہ تم کو کیا پسند ہے؟ تو ثعلبہ نے فرمایا مجھے بکریاں پسند ہے۔ حضور نے ان کو مالداری کی دعا کی۔ وہ بکریاں دیکھتے رہے، چراتے رہے، بکریوں میں اتنے مصروف ہو گئے، اللہ نے نبی کی دعا کی برکت سے ان کو بکریوں میں برکت دے دی۔ بکریاں اتنی بڑی۔ اب یہ ثعلبہ جب غربت کے اس میں تھے تو وہ مسجد کے پابند تھے، جماعت کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، ہر چیز کے پابند تھے۔ جب مال بڑھ گیا تو نماز جماعت کی چھوٹنا شروع ہو گئی، جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ بھائی اب اتنی بکریاں بڑی، ایک وقت دو وقت سے نہیں 5 وقت کی نماز چھوٹی، اب جمعہ میں مسجد کو آنے لگی۔ اسی حالت میں زکوٰۃ کا حکم نافذ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مالداروں کی ایک لسٹ بنائی جو اصحاب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی چٹھی بنائی، ایک نمائندے کو اصحاب نصاب کے پاس بھیجا، جاؤ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے کے آؤ۔ یہ نمائندہ حضرت ثعلبہ کے پاس بھی پہنچا،
نبی پاک پر آسمانوں سے حکم نازل ہوا ہے، تم پر زکات واجب ہو چکی ہے، تم زکات ادا کرو۔ انہوں نے کہا انسان مال محنت سے کماتا ہے، انسان مال محنت سے کماتا ہے، زکات ایک جرمانہ ہے، میں نہیں دے سکتا، جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو۔ انہوں نے آ کر بتا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ نے ایسی بات اور ایسا دعویٰ کر دیا ہے، اس بات نے ثعلبہ کو دین سے بے دخل کر دیا۔ جو مال نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں نہیں پہنچا، وہ زکات کا مال دور ابو بکر میں پہنچا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا۔ جو نبی کے دور میں قبول نہیں ہوا وہ اس دور میں بھی قبول نہیں ہوگا۔ وہ مال پہنچا عمر فاروق کے دور میں تب بھی قبول نہیں ہوا، وہ مال پہنچا عثمان غنی کے دور میں تب بھی قبول نہیں ہوا، وہ مال پہنچا حضرت علی کے دور تک بھی بلکہ قبول نہیں ہوا۔ اور سب نے فرمایا جو زکات کا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا وہ زکات کا مال ہم بھی نہیں لیں گے۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں وہ افسوس کرتے رہے، اخیر میں وہ باتیں ان کو یاد آتی رہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثعلبہ صبر کرو غریبی پر۔ میرے دوستوں بزرگوں، غریب ہونا عیب نہیں، متکبر ہونا عیب ہے۔ غریب ہونا کمزوری نہیں ہے، اللہ نے غریب بنایا تو غریب، اللہ نے مالدار بنایا تو مالدار، کوئی کسی بھی حالت میں معیوب نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کہ جو وہ جانتا ہے بندہ نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولضحكتم قليلا۔ تم جو باتیں میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ کہ کچھ باتیں ہم نہیں جانتے، کیوں غریب رکھا اللہ نے ہم کو، وہ ہم نہیں جانتے، کیوں مالدار بنایا وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ سب مالدار ہو گئے کوئی کسی کے گھر میں کام تو نہیں جائے گا، سب غریب ہو گئے تو ہر ایک اپنی ضرورت میں اتنا مگن ہو جائے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے قانون بنایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں معیشت کو سب کے درمیان میں روزی کو بانٹ دیا ہے، ایک دوسرے کے کام آتے رہے، مالدار غریب کے، غریب مالدار کے، ایسے مسکین فقیر، فقیر مسکین کے، ہر ایک دوسرے کا تعاون معاون بن جائے۔ اس سے اللہ نے زندگی چلانے کا اصول بنایا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ مال حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی قبول نہیں ہوا، آخر میں وہ یہ کہتے رہے نبی کی بات پر میں رائے پر، ان کی بات پر، ان کے حکم پر عمل کر لیتا تو میرے لیے کتنا اچھا ہوتا، ان ہزاروں لاکھوں بکریوں سے بہتر ہوتا میں غریب ہو کر رہتا۔ ماننے میں عزت ہے، نہ ماننے میں ذلت ہے، اسی عنوان پر آج جمعہ کی بات ہوئی ہے دوستو۔ اللہ کی پکار پر، اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہنے میں عزت ہے۔ یہ اذان جو مؤذن دیتے ہیں، یہ اذان اللہ کے رسول کی پکار ہے۔ کیا آپ اللہ اکبر اذان میں نہیں سنتے؟ کیا آپ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں نہیں سنتے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم یہ سنتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ صاف صاف کس کی طرف بلا رہا ابھی مؤذن؟ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا جواب دے رہا ہے کیوں نماز کی طرف بلا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم کو کامیابی نماز میں ملے گی۔ اور فجر کی نماز میں ایک جملہ بڑھا دیا الصلاۃ خیر من النوم، یہ بار بار کرے، اس کا ترجمہ سنو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ نیند سے بہتر ہے۔ 12 بجے ڈکارا لے لے کو، پیٹ بھر کو کھا لے کو، ٹیویاں دیکھ لے کو، ہے تو نیند بھی برابر نہیں ہوتی، فجر کی نماز سے بھی ہم نقصان میں رہتے۔ جو رمضان میں سحری کر لے کو آتی وہ اصل مجمع، وہ مجمع کہاں ہے؟ وہ مجمع سولے کو ہے، کیونکہ تو نماز کی اہمیت سے غافل ہے، جہنم کے پھٹکاروں سے غافل ہے، جنت کی خوشبوؤں سے محروم ہے وہ، اس لیے وہ نماز فجر کی نماز میں سو رہا۔ اگر وہ جان جاتا کہ اللہ فجر کی نماز سے مجھے کیا دیتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے دوڑ کر پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتا۔ اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں نماز کے اندر دوستوں۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند بھی مت سمجھیے، اپنے آپ کو زیادہ بے وقوف بھی مت سمجھیے، کیونکہ ہماری مطابقت تو اللہ رسول کی طرف ہے۔ بس اذان کی آواز آ گئی، اب ہماری عقل نہیں چلے گی، اب ہماری محنت کوشش نہیں چلے گی، اب ہماری زبان نہیں چلے گی، ہم اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں پر رکھیں گے، خاموش رہیں گے، نکلیں گے اللہ کے گھر کی طرف، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم جو آ جاؤ گے نماز کے لیے اس کے لیے کامیابی بھی ہے، روزی بھی ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب ہے اس کے اندر۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟
اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں اور سنتیں پڑھ لیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.